صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات چیت کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا ان کو پردے کا حکم دے دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں لاتے تھے، کوئی حکم نہیں نافذ کرتے تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، تمام انسانیت کے لیے آپ نبی ہیں، صرف عرب والوں کے لیے آپ نبی نہیں تھے، جیسا کہ ہمارے غیر مسلم بھائی اس غلط فہمی میں ہیں، وہ تو عرب کے لیے تھے، وہ ایک تو لیڈر تھے، لیڈر نہیں وہ میسنجر تھے، وہ دودت تھے، پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے تھے، اور قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور رہتی دنیا تک کے جہاں کے لوگ ہوں گے سب کے لیے ان کی بات ماننی ضروری ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ضروری ہے، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول فتنۃ کانت بنی اسرائیل فی النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو یاد رکھو بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ ہی عورتوں کی وجہ سے ہوا۔ پتہ کیا چلا؟ عورت اگر بے حجابی ہوگی، حجاب نہیں ہوگا تو فتنے کا سبب بنے گی، اور بنی اسرائیل قوم اس لیے برباد ہوئی کہ بے حجابی ان کے اندر تھی، بے پردگی تھی، اور عورت کی وجہ سے مسائل سارے گڑبڑ ہو گئے ان کے۔ تو اسلام نے تو بڑی سختی سے اس کی پابندی کی ہے، اور اسلام نے ایک روک تھام لگائی ہے کہ خبردار جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، ہتھیلی کا پردہ نہیں، وہ فتنے کی بات کرتے ہیں، اور فتنے اور فساد کے ذریعے سے معاملات سارے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثناء، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی طرح صحیح مسلم کتاب اللباس کی روایت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس مناسبت سے آج کے جمعے کے خطبے میں پردہ کیوں اور کیسے، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے صبر کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ وعدہ یہ ہوا تھا کہ شکر کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی، لیکن جس طرح سوشل میڈیا پہ لباس کو، پردے کو، برقعے کو، حجاب کو نشانہ بنایا گیا، اور حجاب کو لے کر کے ہندوستانی پیمانے پر پورے ہندوستان میں ایک ہنگامے کی شکل حجاب کو لے کر کے چلی، پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ہوا۔ ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کو متنبہ کیا جائے، ہمارے ان بھائیوں کو جو حجاب کے تعلق سے غلط فہمی میں ان کو بتایا جائے کہ یہ حجاب کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ حجاب اس رب العالمین کا حکم ہے جس رب نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ حجاب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں مسلم عورتیں حجاب پہنتی ہیں، یہ ساری باتیں بہت ضروری ہے مسلمانوں کو بھی ماننا، ہم مسلمانوں کو بھی جاننا۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مسلم خواتین بھی بے حجابی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ان کے سروں سے بھی حجاب غائب ہو چکا ہے، ان کے جسموں سے حجاب غائب ہو چکا ہے۔ اس لیے ساری پریشانی ہے کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے، ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، ورنہ اگر ہماری مومن عورتیں، مسلمان عورتیں حجاب کو اپنا شعار بناتی تو کبھی اس طرح کے ماحول، کبھی اس طرح کی پریشانی نہ ہوتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ آپ کو لے کے چلنا پڑے گا
کہ آج جو کچھ حجاب کے تعلق سے ہو رہا ہے یہ کسی اور کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے، ہمارے ہاتھ کے کرتوت ہے کہ ہم نے غیروں کو موقع دیا ہے کہ حجاب کو لے کر کے وہ ہنگامے کریں، شور اور برپا کریں، شور شرابے کریں، ورنہ غیروں میں کہاں یہ ہمت اور طاقت تھی۔ خیر، حجاب کے تعلق سے میں بہت صاف سیدھے انداز سے دو نقطے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ پہلا نقطہ، حجاب کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ حجاب تو ہے لیکن چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، باقی پورے جسم پہ حجاب لگا رہے گا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو حجاب کو لے کر کے چلتی ہے، کہتی حجاب تو ہے، سر پہ بھی حجاب ہوگا، جسم پہ بھی حجاب ہوگا، پردہ ہوگا، لیکن چہرہ کھلا ہوگا، ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں کھلی ہوں گی۔ ایک تو جماعتوں مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، حجاب پورے جسم کا ہے، ضروری ہے اور فرض ہے۔ دونوں طرح کے دلائل کو ہم دیکھتے ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس چیز کو کہ سچائی اور حقیقت کیا ہے۔ جنہوں نے کہا حجاب چہرے کا اور ہاتھ کا نہیں ہے، انہوں نے دلیل دی، قرآن سے بھی دلیل دی، حدیث سے بھی دلیل دی۔ کیا دلیل دیا قرآن سے؟ قرآن سے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 پیش کی۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اپنی زینت کا اظہار مت کرو مگر جو اپنے آپ ظاہر ہو جائے، کہ ظَهَرَ مِنْهَا جو ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے آتی ہے، اس سے چہرہ اور ہتھیلی مراد ہے، اس لیے ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں نے دلیل لی ہے، حالانکہ مفسرین کی اکثریت نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جو تفسیر ہے، ظَهَرَ مِنْهَا سے مراد پردہ برقع لیا ہے، ہتھیلی اور چہرے کو نہیں لیا ہے۔ تو ایک شبہہ ہے، اس شبہے کو لے کر کے کچھ لوگوں نے دلیل بنائی ہے کہ علماء کی کچھ اقوال ہیں کہ اس سے مراد ہتھیلی ہے، چہرہ ہے، اس لیے چہرہ اور ہتھیلی کا برقع پردہ نہیں ہوگا، حجاب ان کا نہیں ہوگا، ان کو نہیں ڈھکا جائے گا۔ قرآن کریم سے یہ دلیل۔ دوسری دلیل لوگوں نے دی ہے حدیث سے۔ کہا پردہ تو اصل دل کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقویٰ سینے کی طرف ہے، دل میں یعنی تقویٰ ہوتا ہے، تو پردہ دل کا ہوتا ہے، چہرے کا کیا پردہ ہے؟ یہ بھی دلیل لوگوں نے دیا ہے۔ یہ دو طرح کی دلیلیں عموماً جو چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہیں عورتیں، یا جو مسلمان اپنے گھروں میں چہروں کا پردہ نہیں کرواتے ہیں، دو طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں کہوں گا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، چہرہ ہی انسان کی زینت کا مظہر ہے۔ عورت پردے میں اگر نہ ہو، چہرہ ہی مین اس کا جو ہے فتنے کا سبب بنتا ہے، اور چہرہ ہی نہ پردہ ہو، ظاہر سی بات ہے تو پردے کی ضرورت ہے کہاں؟ پردہ تو اصل چہرے کا ہی ہوگا۔ یہ ایک عظیم فتنہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز میں منافقت کیسے چھپی ہوئی ہے۔ اس مسئلے کو گہرائی کے ساتھ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ کیا کہا اس نے؟ کہا اللہ کے رسول، میں اس لیے تبوک کی لڑائی پہ نہیں گیا کہ وہاں رومی ہیں اور رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑی حسین و جمیل ہوتی ہیں، میں نے سوچا میں حسن کا جو ہے دلدادہ ہوں، خوبصورتی میرے دل میں بیٹھتی ہے، تو خوبصورتی دیکھ کے میں فتنے میں نہ چلا جاؤں، کہیں میرا ایمان نہ خراب ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول میں تبوک میں نہیں جا پایا۔ اللہ کے رسول نے اس کی بات کو سنا، رسول اللہ نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ نے اس منافق کی پکڑ کی۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 59 کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں کہا فتنے میں گرنے کی بات کرتے ہو منافقو، تم فتنے میں گرنے کی بات کرتے ہو کہ ہم فتنے میں چلے جاتے اس لیے نہیں گئے، سنو تم فتنے میں گر چکے ہو، دراصل تمہارے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ ان کو جانا ہی نہیں تھا جنگ میں، ان کو رسول اللہ کا ساتھ ہی نہیں دینا تھا، لیکن بات کیا بنائی کہ اللہ کے رسول اس طرح کا خطرہ تھا۔ ایسے ہی جن کے دلوں میں فتنہ چھپا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح کی دلیل دیتے ہیں تاکہ بے حجابی کے ذریعے سے عورتوں کے چہرے کو کھول کر کے معاشرے میں بے حیائی برائی کے کام چلتے رہے۔ آپ خود غور کریں، اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، ترمذی کی بہت واضح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اللہ کے نبی گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک عورت کو دیکھا۔ اللہ کے رسول واپس آ گئے عورت کو دیکھ کے، بے پردہ عورت پہ اللہ کے رسول نے نظر پڑ گئی ایک بے پردہ عورت پہ۔ اللہ کے رسول گھر کے اندر فوراً واپس آئے اور گھر کے اندر آ کے اپنی بیوی زینب کے پاس گئے اور اپنی حاجت کو پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد کیا کہا؟ باہر نکلے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو خطاب کر کے کہا، عورت جب آتی ہے
اذا اقبلت، جب وہ عورت آتی ہے، اقبلت فی صورت شیطان، شیطان کی شکل و صورت میں آتی ہے. یہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے، اذا خرجت المرأة استصرفها الشیطان، ترمذی کے الفاظ ہے یہ. اللہ کے نبی نے کہا جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، شیطان اس کو تاکتا جھانکتا ہے، خوبصورت بنا کے سنوار کے پیش کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا عورت جب آتی ہے شیطان کی شکل و صورت میں آتی ہے، شیطان کی شکل و صورت لے کے آتی ہے. میرے صحابہ، جب تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ. فإن ماہا مثل الذی ماہا، کیونکہ تمہاری بیوی کے پاس وہی چیز ہے جو اس عورت کے پاس ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب کیا. سوال یہ ہے کہ انسانیت کے سب سے زیادہ ہمدرد، اللہ سے ڈرنے والے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک عورت کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں خواہشات پیدا ہو جاتا ہے. ہم کہیں نہیں دل کا پردہ ہے، ہم کہیں نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور عورتیں ہمارے پاس بن سور کے بیٹھیں، چہرہ ہم دیکھیں اور ہمارے دل میں خیالات پیدا نہ ہوں، ہیجان پیدا نہ ہو، ہمارے دل میں غلط خیال نہ جائے، گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہو گئے ہیں. یہ کتنی غلط بات ہے. یاد رکھیں، ایک صحابی رسول کا واقعہ اور ترمذی کے اندر ہے. صحابی رسول ہے، دیکھیے صحابی رسول اپنی بیوی سے زہار کر لیتے ہیں، بیوی سے زہار کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا زہار پہ تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کفارہ ادا کیے بغیر تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے ہو. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. کہا کس چیز نے تجھے ابھارا؟ ما حملک یرحمک اللہ، ما حملک علی ذلک، کیوں تو نے یہ غلطی کر لی، اللہ تجھ پر رحم کرے. کفارہ نہیں دیا اور تو چلا گیا اپنی بیوی کے پاس، ایسی غلطی کیوں ہوئی تجھ سے؟ اس نے کیا کہا؟ رأیت خلخالہا فی ضوء القمر، اللہ کے رسول اس کے پیر کے پاؤزیب کو میں نے چاندنی رات میں دیکھا، اس سے میری غلطی ہو گئی. غور کیجئے، آپ کا ایمان اتنا مضبوط کہ ایک عورت چہرے کا پردہ نہ کرے، آپ کے پاس بیٹھے، آپ سے بات چیت کرے، مارکیٹ میں جائے، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. اور صحابی کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ پیر دیکھ کر کے ہی ایمان ان کا خراب ہو گیا. غور کیجئے، یہ حدیثیں بتلاتی ہیں کہ یہ بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے. یہ کہنا کہ عورت کا چہرہ پردہ نہیں ہے، عورت کی ہتھیلی پردہ نہیں ہے، عورت اپنے چہرے اور ہتھیلی کو کھول سکتی ہے، یہ شیطانی دھوکہ اور فتنہ ہے. اس شیطانی دھوکے اور فتنے میں ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں آنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو نہیں آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، صحیح مسلم کتاب الرقاق کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ دنیا حلوۃ خضرہ، بڑی میٹھی ہے، سرد و شاداب ہے. ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ نے تمہیں اس کے اندر جانشین بنایا ہے. یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ زمین پوری اللہ کی ہے. اللہ نے تمہیں زمین میں جانشین بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے اس زمین کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول فتنۃ کانت بنی اسرائیل فی النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، یاد رکھو، بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ ہی عورتوں کی وجہ سے ہوا. پتہ کیا چلا؟ عورت اگر بے حجابی ہوگی، حجاب نہیں ہوگا تو فتنے کا سبب بنے گی. اور بنی اسرائیل قوم اس لیے برباد ہوئی کہ بے حجابی ان کے اندر تھی، بے پردگی تھی، اور عورت کی وجہ سے مسائل سارے گڑبڑ ہو گئے ان کے. تو اسلام نے تو بڑی سختی سے اس کی پابندی کی ہے، اور اسلام نے ایک روک تھام لگائی ہے کہ خبردار جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، ہتھیلی کا پردہ نہیں، وہ فتنے کی بات کرتے ہیں، اور فتنے اور فساد کے ذریعے سے معاملات سارے گڑبڑ ہو جائیں گے. تو پہلی چیز آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے، جو اس طرح کی دلیل دیتے ہیں ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے، بس ان کے پاس استدلال ہے علماء کے، کچھ علماء کے اقوال ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں کتاب و سنت میں. اور اب میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں بتا دیا کہ چہرہ ہی اصل ہے، اگر یہی پردہ نہیں ہوا تو کتنا بڑا فتنے کا سبب بن جائے گا. اب آئیے، ہم سمجھتے ہیں کہ چہرہ کرنا، پردہ کردہ، حجاب پہننا واجب ہے. مسلمان عورتوں کے لیے حجاب کرنا ضروری ہے، واجب ہے. جیسے نماز ضروری، جس طریقے سے روزہ رمضان میں رکھتے ہیں ضروری، جس طرح حج پہ جاتے ہیں اللہ نے مال دیا ہے جن کو ضروری، ایسے ہی عورتوں کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ حجاب پہنے یا نہ پہنے، ان کے من میں ہو تو پہن لے. یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، واجب ہے، ماں بہنوں کو اس پر عمل کرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری تک ابھی تک پردے کا حکم نہیں نازل ہوا ہے، سن 5 ہجری تک حجاب کا کوئی حکم نہیں نازل ہوا. صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات چیت کیا،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا ان کو پردے کا حکم دے دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں لاتے تھے، کوئی حکم نہیں نافذ کرتے تھے۔ آپ رحمت للعالمین تھے، تمام انسانیت کے لیے آپ نبی ہیں، صرف عرب والوں کے لیے آپ نبی نہیں تھے، جیسا کہ ہمارے غیر مسلم بھائی اس غلط فہمی میں ہیں۔ وہ تو عرب کے لیے تھے، وہ ایک تو لیڈر تھے، لیڈر نہیں وہ میسنجر تھے، وہ دودت تھے، پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے تھے، اور قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور رہتی دنیا تک کے جہاں کے لوگ ہوں گے سب کے لیے ان کی بات ماننی ضروری ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ضروری ہے، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ پردے کے تعلق سے کہہ دیں، آپ نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 نازل ہوتی ہے، آیت نمبر 53 سورۃ الاحزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب امہات المومنین کو پہلے خطاب کیا گیا، یہ آیت الحجاب پردے کی پہلی آیت تھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53۔ اس میں مسلمانوں کی ماں ان سے بڑھ کر کے نیک اور پاک کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی عورت ان سے نیک نہیں ہو سکتی ہے جو مسلمانوں کی ماں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان سے زیادہ طہارت اور تقوی میں کوئی عورت بڑھ سکتی ہے؟ کوئی عورت کہے میں پردہ نہیں کرتی ہوں، چہرے کا پردہ نہیں کیونکہ دل کا پردہ، میرا دل پاک ہے، تو گویا نعوذ باللہ من ذالک امہات المومنین سے زیادہ نیک اپنے آپ کو بتا رہی ہے۔ امہات المومنین کو خطاب کر کے کہا گیا کہ کہہ دے ان کو جب کسی کو کوئی سامان دے تو پردے کے پیچھے سے دے، پردے کے پیچھے سے دے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کیوں پردہ؟ پردے کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے کہا دل تمہارا بھی پاک رہے گا، ان کا بھی دل پاک رہے گا۔ پردے کا اصل سبب شرافت ہے، پردے کا اصل سبب ہے کہ عورت ایک قیمتی ہیرا ہے، جواہر ہے، سونا ہے، اس قیمتی چیز کو جتنا چھپایا جائے گا اس کی قدر و قیمت اتنی بڑھے گی، جتنا اس کو چھپایا نہیں جائے گا اس کی قدر و قیمت گھٹ جائے گی۔ اللہ نے کہا یہ دل کی پاکی تمہارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی دل کی پاکی ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت نے بتایا کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بعد انس بن مالک آپ کے خادم ہیں، آپ کی خدمت کرتے تھے، 10 سال تک خدمت کیا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے کہا انس اب میری فیملی میں تم نہیں جا سکتے ہو، اب پردہ نازل ہو گیا ہے۔ غور کیجئے، وہ انس جو اللہ کے نبی کے ساتھ بچپن سے اٹھتے بیٹھتے تھے، امہات المومنین کے ساتھ آتے جاتے تھے، لیکن جیسے حکم نازل ہوا فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انس اب تمہارے لیے بھی پردہ ہے، تم ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان بیویوں کے درمیان پردہ ہو گیا۔ یہ پردہ اسلام کا ہے، یہ پہلا حکم پردے کا نازل ہوا۔ قرآن کریم کی آیت قیامت تک کے لیے، ایسا نہیں کہ اسی وقت کے لیے پردہ تھا اب پردہ نہیں ہے، اب یہ قیامت تک کے لیے قانون بن گیا ہے۔ اس قانون کے بعد اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو صرف اللہ کے نبی کی بیویوں کو کہا گیا، تمام مسلمانوں کی عورتوں کو کہاں کہا گیا ہے؟ اللہ نے آگے چل کے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں تمام مسلمانوں کی عورتوں کو خطاب کر کے کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ نے اس آیت میں نبی کو خطاب کر کے کہا کہیے آپ، اے اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین دنیا کی جو بھی مومن عورتیں ہیں ان سے کہیے۔ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے خطاب آپ کی بیویوں سے کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں پردے کا حکم لاگو کیجئے، پھر آپ کی بیٹیاں ہیں ان سے کہیے پردہ کرنا ہے، پھر تمام مسلمانوں کی ماؤں سے کہیے پردہ کرنا ہے۔ کہا اللہ کہنے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادر کو لٹکا لیں۔ یہاں دیکھیے جلباب کا لفظ آیا ہے، جلباب یہی برقع پردہ جو کپڑا پہنا جاتا ہے اس کے اوپر زائد کپڑا۔ اسی لیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ رحم کرے انصار کی عورتوں پر، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انہوں نے کالے کپڑوں سے اپنے جسم کو ایسے ڈھک لیا گویا ان کے سروں پر غربان من الاقیسا، کالا کوا بیٹھا ہو، جیسے کالا کوا ہو ان کے سروں پر، اس طرح اپنے جسم کو ڈھک لیا۔ اسی طریقے سے مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت اپنے اوپر اس طرح برقع اور چادر ڈالے
کہ برقع اور چادر سے اس کی آنکھیں دکھے، ایک آنکھیں دکھے کافی ہے، ایک نہیں تو دو، بائیں آنکھوں کو کھول لے تو کافی ہے اس کے لیے، یہ جلباب کی شکل ہوگی، یعنی اپنے پورے جسم پہ اس طرح ڈھاکے کہ آنکھ کا حصہ اس کے دیکھنے کے لیے کھلا ہوا ہو، باقی جسم کا پورا حصہ اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری کئی مائیں بہنیں برقع نہیں لگاتی ہیں، پردہ نہیں کرتی ہیں، اسکارف نہیں پہنتی ہیں، چہرے کا پردہ نہیں ہے، پورے باہر نکلتی ہیں بن سور کر کے زمانے جاہلیت کی طرح، حالانکہ اسلام نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ کیا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اسلام نے بڑی سختی سے ڈانٹ لگائی ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں بن سور کے نکلتی تھیں، ان کے چہروں پر کوئی برقع پردہ نہیں ہوتا تھا، ان کے سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، ان کے جسم کے اعضاء دکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دیا، قرآن نے کہا یہ جاہلیت کی چیز ہے، خبردار مسلمانوں کے گھر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج جاہلیت کی وہ چیز ہمارے گھروں میں پلٹ کے آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من اہل النار، صحیح مسلم کتاب اللباس کی یہ روایت ہے، مائیں بہنیں نوٹ کر لیں۔ آج ہماری وہ مائیں بہنیں جو برقع نہیں پہنتی، پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی، ایسی مائیں بہنیں نوٹ کر کے جائیں، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہی ہیں، اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہی ہیں۔ ایک فریضہ جو آپ پر فرض تھا، اس فرض کو آپ چھوڑ کر کے گنہگار ہو رہی ہیں۔ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے دین برباد ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ بڑی سخت مخالفت اسلام کی کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو طرح کے جہنمی ہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک جہنمی کون ہے؟ جن کے پاس کوڑے ہوں گے بیل کے دموں کی طرح، جو گائے ہوتے ہیں، بیل ہوتے ہیں، ان کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے، ظلم کریں گے۔ ایسے ظالم بادشاہوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے، بعد میں دیکھا گیا، بڑے بڑے امام آئے، ان پر ظلم کیا گیا، ان کو مارا گیا، ستایا گیا۔ یہ ساری چیزیں آنکھوں سے تاریخ نے دیکھا، ہسٹری نے ہمیں بتایا۔ اس کے بعد نبی نے کہا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلات، کہا ایسی عورتیں ہوں گی کپڑا پہن کے بھی ننگی معلوم ہوں گی۔ غور کیجئے، آج ہماری مائیں بہنیں برقع بھی پہنتی ہے تو کس انداز کی؟ ایسے برقعے جو بھڑکیلے ہیں، ایسے برقعے جو ایک دم سے چست ہے، ایسے برقعے ہیں جس سے جسم کے ایک ایک گادا نظر آ رہے ہیں۔ خبردار، برقعے کا مقصد جسم کے انسان عورتوں کے جسم کو چھپانا ہے۔ اگر یہ بھڑکیلا ہوگا، اگر یہ چمکیلا ہوگا، اگر یہ تنگ ہوگا تو برقعے کا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد فوت ہو جائے گا، یہ تو صرف دکھاوا ہو جائے گا کہ ہم نے برقع کیا ہے۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں، بہت ساری مائیں بہنیں برقع کرتی ہیں، لیکن برقعے کے باوجود بھی گناہیں کرتی ہیں، غلطیاں کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صرف جسم کا برقع کرتی ہیں، پردہ کرنا ایک رسم و رواج بنا رکھا ہے، حالانکہ پردہ دل کا بھی پردہ ہے، آنکھوں کا بھی پردہ ہے، اسی طریقے سے ارادے اور نیت کا بھی پردہ ہے۔ ہماری مائیں بہنیں صرف اپنے جسم کا پردہ نہیں کریں، اپنی آنکھوں کا بھی کریں، اپنے نظر کا بھی کریں، اپنے آنکھ کا بھی کریں، اپنے دل اور نیت کا بھی کریں۔ اور یاد رکھیے، سورہ نور کی آیت نمبر 24، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور 32 پڑھیے۔ پہلے مردوں کو پردے کے لیے کہا گیا، ایسا نہیں مردوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، مردوں کو بھی کہا گیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا من فروجہم، اے مرد تمہیں بھی پردہ کرنا ہے، لیکن تمہارا پردہ کیا ہے؟ نگاہوں کو پست کرنا ہے، یہ مردوں کا پردہ ہے۔ اور عورتوں کا پردہ کیا ہے؟ نگاہ بھی پست کرنا ہے، اسی طریقے سے اپنے جسم کو اچھی طریقے سے ڈھانک بھی لینا ہے، یہ سارے پردے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں آج برقع بھی لگاتی ہیں، پردہ بھی کرتی ہیں، تو اس انداز کی کہ جس سے معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ پردے کو سمجھا جائے، برقعے کو سمجھا جائے۔ حدیث بتلاتی ہے کہ برقعے میں، پردے میں، حجاب میں اسلام نے کوئی گنجائش نہیں دی ہے کہ گنجائش ہو اور یہ کہا جائے کہ نہیں ٹھیک ہے، کچھ حالات ایسے ہوں، کچھ پریشانی ایسے ہو، کچھ ایسے حالات ہوں، ان حالات میں برقع اور پردہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ غور کریں، ایک عورت حالت احرام میں ہے، حج عمرہ کرنے گئی ہے، حالت احرام میں چہرے کا اور ہتھیلی کا پردہ نہیں ہے۔ عورت جب نماز پڑھے گی تو اپنے چہرے کو، اپنے ہتھیلی کو کھول لے گی، یہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن اماں عائشہ کیا کہتی ہیں، اسماء کیا کہتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں جب مردوں کے پاس سے گزرتی تھیں تو اس وقت بھی اپنے چہرے کو ہم ڈھانپ لیا کرتی تھیں۔ غور کیجئے، آج جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ اس روایت کو، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں جب ہمارے پاس سے گھوڑ سوار ہوتے حالت احرام میں ہیں تب بھی ہم وقتی طور سے اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتی ہیں، اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتی۔ اماں عائشہ صحیح بخاری میں کہتی ہیں جب میرے اوپر واقع جو بہتان لگا تھا اماں عائشہ پہ، اس بہتان کے موقع پہ کیا ہوا تھا؟ اماں عائشہ کہتی صفوان آنے کے بعد مجھے دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔
جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا میری نگاہ کھل گئی، میری آنکھیں کھل گئی۔ صفوان نے مجھے دیکھا، پردے سے پہلے مجھے دیکھ رکھا تھا۔ جیسے میں نے صفوان کو دیکھا، خمرت وجہی جلبابہا، میں نے اپنے برقعے، اپنے جلباب، اپنے پردے سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے۔ کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، کتنی بڑی غلطی ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا چہرے کو اپنے ڈھانپ لیا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ بتا رہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، چہرے کا حدیث بتلا رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ لازم ہے، ضروری ہے، چہرے کا پردہ ہے۔ اور ایک آخری حدیث اس سلسلے میں سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء آتی ہیں، ام عطیہ آتی ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ، صحیح مسلم کے الفاظ، ام عطیہ آتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو آپ نے کہا عیدگاہ میں جانا ہے، لیکن کچھ میری بہنیں ہیں جن کے پاس برقع نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، جلباب نہیں ہے، اللہ کے نبی ان کے پاس برقع نہیں، اجازت دے دیں وہ بغیر برقعے کے جائیں۔ ام عطیہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں برقع، پردہ ہی نہیں ہے، حجاب ہی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی آپ کہہ دیں بغیر حجاب کے وہ چلی جائیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اے ام عطیہ تمہاری بہن کے پاس جو برقع ہے اسی برقعے میں چھپا کے دو بہنیں ایک ساتھ جائیں، تین بہنیں جائیں، لیکن برقعے کے ساتھ ہی جانا ہے، حجاب کے ساتھ ہی باہر عورتوں کو نکلنا ہے، بغیر حجاب کے عورتوں کو باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ ساری حدیثیں بتلاتی ہے حجاب، برقع، پردہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ہمارا دیا ہوا نہیں ہے۔ عموماً آج لوگوں کے ذہن و دماغ میں، غیر مسلم بھائیوں کے ذہن و دماغ میں کہ علماء کا دیا ہوا ہے، یہ مولویوں کے بنائے ہوئے قانون ہے، استغفر اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قابل مبارکباد ہے ہماری وہ بہنیں جو برقع پہنتی ہیں، اسلامک برقع پہنتی ہیں، اور خصوصاً جن حالات میں برقعے کو لے کر کے ہنگامہ ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں برقع پہن کر کے اسکولوں اور کالجوں میں جا رہی ہیں، اسلام کی حفاظت کر رہی ہیں، ایسی بہنیں قابل مبارکباد ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے گھروں سے اس کی شروعات کریں۔ اگر ہمارے گھروں میں بے پردگی ہے، بے حجابی ہے، ہماری مائیں بہنیں گھروں نکلتی ہیں بغیر حجاب اور برقعے کے، ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے، ورنہ قیامت کے دن ہم بھی مجرم ہوں گے کہ اسلام نے جس کو حکم دیا تھا ہم نے اپنے گھروں سے اس چیز کو ختم کر دیا تھا۔ یہ ساری اہم باتیں تھیں جو مجھے بتانی تھی۔ میں اللہ سے دعا کروں گا جو بھی بات کہی گئی سنی گئی، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسلام کے بارے میں جو بھی احکامات ہیں، جو بھی اوامر ہے، نواہی ہیں، اللہ ہمیں تمام چیزوں کو سمجھنے اور عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے لغزشیں، خطائیں، گناہیں ہوتی ہیں، اے اللہ تو غفور و رحیم ہے، اللہ ہم تمام لوگوں کو تو بخش دے، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے اعمال کے کرتوت کے بدلے میں جو کچھ ہو رہے ہیں دنیا میں فساد و فتنے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ دنیا میں امن و شانتی پیدا فرما دے، اللہ امن پیدا فرما دے، اللہ ہر طرح کے فتنے اور فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ظاہری اور باطنی جتنے بھی فتنے ہیں اے اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ بیماروں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشانیوں میں چل رہے ہیں، اے اللہ جس طرح کی جو بھی پریشانی ہے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارا آخری وقت ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے قبر کے منزل کو آسان فرما دینا۔ اے اللہ قبر کے سوال و جواب میں آسانی کرنا۔ اے اللہ جو بھی برزخ کی زندگی میں ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، ان کی لغزشوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ان کی قبر کو بنا دے۔ اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔